مسئلہ صرف یہ نہیں کہ انسان غلط ہے، اصل سوال یہ ہے کہ انسان کو غلط بنانے والا نظام کس کا ہے، اور اگر کوئی انسان اس نظام کے بجائے عدل کے ساتھ جینا چاہے تو پھر سوال یہ ہے کیا وہ ناکام ہے یا پھر نظام ہی غلط ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے انسان کی خواہش، جبلت اور معیار کے بارے میں بات کی تھی، لیکن یہاں ایک بات ابھی باقی ہے، یہ انسان کس نظام کے اندر رہ رہا ہے، کیونکہ یہ نظام آج کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں وسائل، طاقت، اثر و رسوخ اور تعلقات اکثر کامیابی کا راستہ بن چکے ہیں۔ جن لوگوں نے شروع میں وسائل پر قبضہ کیا، انہوں نے صرف وسائل پر قبضہ نہیں کیا، انہوں نے کامیابی کا معیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر باقی لوگوں کو کہا گیا تم بھی محنت کرو، سمجھداری دکھاؤ اور ایک دن ہماری طرح کامیاب ہو جاؤ گے۔ یوں لوگ عدل و انصاف تلاش کرنے کی بجائے اسی نظام میں اپنی جگہ تلاش کرنے لگے، کوئی تعلقات کے ذریعے، کوئی سفارش سے، کوئی اثر و رسوخ سے، اور کوئی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے راستے نکال کر۔ لیکن یہاں ایک اہم فرق ہے، نیچرل خواہش بھی دنیا چاہتی ہے، یعنی سمجھدار آدمی، وہ بھی رزق چاہتا ہے، گھر چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، آسان زندگی چاہتا ہے، لیکن وہ یہ سب کسی دوسرے کا حق چھین کر نہیں چاہتا۔ وہ کامیابی چاہتا ہے مگر عدل کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ غلط نظام اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کامیابی کا راستہ اکثر عدل سے نہیں بلکہ تعلق، اثر و رسوخ، قبضے اور طاقت سے گزرتا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف آج کا نہیں، جب کوئی نظام نسل در نسل چلتا ہے تو وسائل پر قبضہ بھی نسل در نسل منتقل ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کے خاندان پہلے ہی وسائل پر قابض ہیں، ان کی اگلی نسلیں بھی اکثر اسی قبضے کو اپنا حق سمجھنے لگتی ہیں۔ اس لیے جب کوئی عدل کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے وسائل انصاف کے ساتھ تقسیم ہونے چاہیے، تو قبضہ رکھنے والا طبقہ اسے آسانی سے قبول نہیں کرتا، کیونکہ عدل کا مطلب صرف انصاف نہیں، اپنے حاصل کیے ہوئے غلط فائدے سے دستبردار ہونا بھی ہے۔ پھر ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے، جن کے پاس وسائل ہیں وہ اکثر ہمیشہ محنت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جن کے پاس وسائل نہیں انہیں مسلسل محنت پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک طرف چند لوگ وسائل کے مالک بن جاتے ہیں اور دوسری طرف بہت سے لوگ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی نہیں بدلتی، اور اگر ان میں سے کوئی محنت کر کے وسائل حاصل کر بھی لے تو اکثر عدل کی طرف نہیں جاتا، وہ بھی اسی قبضے کے نظام میں اپنی جگہ بنانے لگتا ہے۔ یعنی کل جو اس نظام سے پریشان تھا وہ آج اس نظام کا حصہ بن کر اپنے بعد آنے والوں کے لیے مسئلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یوں قبضہ ختم نہیں ہوتا، صرف قابض بدلتے رہتے ہیں، اور اس نظام سے باہر رہ جانے والے لوگ، ان میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ عدل کو سمجھتے ہیں مگر وسائل اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اس نظام کی کھل کر مخالفت نہیں کرتے۔ کچھ اپنی خواہش کی سمجھ رکھتے ہیں مگر اثر و رسوخ، تعلقات اور دنیا کے اس کھیل کو سمجھنے میں کمزور ہوتے ہیں، اور کچھ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں۔ وہ نہ نظام کو سمجھ پاتے ہیں نہ اپنے حق کو، پھر ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں مگر خوار رہتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور پھر کبھی اپنے ہی جیسے کمزور لوگوں سے لڑنے لگتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص تو خود ہی غلط ہے، حالانکہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس نظام میں پیدا ہوا تھا، اسے کیا سکھایا گیا اور اس کے سامنے کون سا راستہ کھلا تھا۔ اسی لیے ایک غلط نظام میں تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی طرح غلط نظر آنے لگتا ہے۔ جس کے پاس وسائل ہیں وہ اپنی غلطیاں پیسے اور طاقت کے پیچھے چھپا لیتا ہے، اور جس کے پاس وسائل نہیں وہ اپنی خواہش کے لیے چھوٹے چھوٹے راستے تلاش کرتا ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، اگر سب لوگ اپنے اپنے انداز میں اسی نظام کے اندر زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر عدل کہاں ہے؟ کیونکہ کامیابی اور حق ایک چیز نہیں۔ شاید اسی لیے جو انسان عدل کے ساتھ جینا چاہتا ہے وہ اس نظام کے اندر اکثر ناکام نظر آتا ہے، حالانکہ وہ صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے کیا یہ کھیل صحیح بھی ہے؟
اگلی ویڈیو میں ہم اسی نظام کے اندر موجود لوگوں کو دیکھیں گے، کون واقعی اس نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کون خود کو کامیاب سمجھتا ہے مگر حقیقت میں اس نظام کا چھوٹا سا حصہ ہے، کون نظام کو سمجھتا ہے مگر خوف، کمزوری اور وسائل کی کمی کی وجہ سے اس نظام سے جڑ نہیں پاتا، اور کون صرف اپنی بقا کے لیے اس پورے نظام میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ کنیکٹڈ ہونا ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا اور ڈس کنیکٹڈ ہونا ہمیشہ ناکام نہیں ہوتا۔